اسم اعظم اور دعا کی قبولیت میں اس کے اثر کا بیان۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے جس کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بھی اللہ سے سوال کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے ساتھ اللہ سے جو بھی مانگا جائے ضرور دیتا ہے، اور جو بھی دعا کی جائے ضرور قبول کرتا ہے، وہ یہ ہے اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہمسر ہے۔ بعض روایتوں میں اسی حدیث کے الفاظ یہ ہیں اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تو ہی اللہ ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ تیسری حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ بہت بڑا اور سب سے بڑا نام جس سے جب بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، اور جو بھی مانگا جائے وہ ضرور دیتے ہیں، وہ یہ ہے اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ: الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تیری ہی سب تعریف ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو بہت بڑا مہربان ہے، بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا تو ہی بے مثال ایجاد کرنے والا ہے، اے عظمت و جلال اور انعام و احسان کے مالک۔ اور بعض روایتوں میں بجائے یا ذا الجلال والاکرام کے یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے بھی اس کے آخر میں آیا ہے۔ چوتھی حدیث میں آیا ہے اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: اور تمہارا معبود تو وہی یگانہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا ہی رحم کرنے والا، بہت ہی مہربان ہے۔ دوسری آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ترجمہ: الف لام میم، اس کے سوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ پانچویں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ طٰہٰ۔ قاسم ابن عبد الرحمن نے کہا ہے کہ میں نے اس حدیث کے تحت اس کو تلاش کیا تو الحی القیوم کو اسم اعظم میں پایا۔ نمبر 7، حسن حسین کے مصنف امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اسم اعظم ہے تاکہ سب حدیث موافق و مطابق ہو جائیں، اور اس لیے بھی کہ وحدی کی کتاب الدعاء کی حدیث جو یونس بن عبد الاعلیٰ سے مروی ہے وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے، واللہ اعلم۔